أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صلوات اللهم صل. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، اربعین حسینی کے سلسلے میں ان 5 مجالس میں سورہ مبارکہ حجر کی آخری 2 آیات کی ذیل میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ پروردگار عالم اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے: میرے حبیب، پس آپ تسبیح کریں اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جائیں، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَاعْبُدْ رَبَّكَ، پس عبادت کریں اپنے پروردگار کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ منزل یقین آپ کو آ نہ لے۔ یہاں اس آیت میں اور سورہ مدثر کی ایک آیت ہے کہ جہاں کفار کے قول کو اللہ نے نقل کیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تم اس جہنم کے اس مرحلے کے جس کو سقر کہا جاتا ہے کیسے پہنچے، تو جو انہوں نے اپنی علامات بیان کی کہ ہم نماز کو توجہ دینے والے نہیں تھے، یتیم کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، اور لہو و لعب اور فالتو باتوں میں مبتلا رہنے والے، حتی یاتین الیقین، یہاں تک کہ یقین نے ہمیں آ لیا۔ اور یہ یقین، یہ 2 مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے موت کو یقین سے تعبیر کیا ہے۔ وہ یقین سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ اس لیے کہ انسان کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے
مٹی سے خلق کر کے اس میں اپنی روح کو ڈالا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ، میں مٹی سے بنا رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بیلنس کر لوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس وقت اے فرشتوں تم اسے سجدہ کرنا. اب یہ انسان کے جس کے اندر روح قدسی کو خاک کے عنصر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پھونک دیا. تو اب یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے، انشاءاللہ کبھی انسان شناسی کی بحث مورد نظر رہے تو وہاں تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر نفختو سے کیا مراد ہے. اس لیے کہ یہ تعبیر ہے بنیادی طور پر، ورنہ انسان ٹیکنیکلی روح ہمارے اندر موجود نہیں ہے. یہ اندر والی جو کیفیت ہے، مثلا ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ روح ہمارے اندر ہے، اور روح کا اندر اور باہر سے کوئی تعلق نہیں ہے. روح اندر اور باہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نان مٹیریل فینومینا ہے روح، اور نان مٹیریل فینومینا اس کے اندر اور باہر، اس سے متعلق اندر اور باہر کی بحث مثلا معنی نہیں رکھتی. مثلا جیسے آپ اپنے لیے یہ سوچیں کہ نالج کہاں ہے. نالج ٹیکنیکلی کتابوں کے اندر بھی نہیں ہوتی. نالج کو ہم کتابوں کے اندر بھی تصور نہیں کر سکتے، بلکہ میں عام طور پر یہ جملات کہتا ہوں کہ نالج از ناٹ سم تھنگ بٹوین ورڈز اینڈ لائنز. نالج جو ہے وہ لائنز اور ورڈز کے درمیان میں نہیں ہوتی. یہ نیوٹریشن کی طرح سے نہیں ہے کہ مثلا آپ یہ کہیں کہ اس کھجور کے اندر اتنی نیوٹریشن ہے. کیوں؟ وہ جب اس کے اندر ہوتی ہے تو پھر جو بھی کھجور کھائے گا اس کو وہ نیوٹریشن حاصل ہو جائے گی. اب یہ چاہے بڑا کھائے، چاہے چھوٹا کھائے، چاہے مرد کھائے، چاہے خاتون کھائے، چاہے انسان کھائے، چاہے حیوان کھائے، جو بھی کھائے گا وہ اس کو حاصل ہو جائے گی. لیکن نالج اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ الفاظ میں اور لائنوں کے درمیان پائی جاتی ہو. ورنہ ہوتا یہ کہ سارے کتاب پڑھنے والے ایک ہی طرح کے عالم ہوتے، سب کے علم کا لیول، سب کے انٹیلیجنس کا لیول، سب کی نالج کا لیول ایک ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی لائن یا ایک ہی کتاب پڑھے ہوئے لوگوں کا انٹیلیجنس لیول مختلف ہوتا ہے، ان کا انڈرسٹینڈنگ لیول مختلف ہوتا ہے. پس بنیادی طور پر نالج کا جو تعلق ہے وہ کتابوں سے ایک نوعاً ہے ضرور، ہم یہ نہیں کہتے کہ اصلاً تعلق نہیں ہے. لیکن اگر انسان نالج کے اوپر بحث کرنا شروع کرے اور نالج کو بھی سمجھنا شروع کرے تو میں نے عرض کیا کہ نالج صرف الفاظ سے نہیں، الفاظ وسیلہ ہیں ایک نالج کو منتقل کرنے کا. نالج انتقال ہے، یعنی یہ آپ کو اور مجھے ایک جگہ سے دوسری، مطلب ہم چونکہ محتاج ہیں لفظوں کے، ہم محتاج ہیں، لہٰذا ہم لفظوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. ہمیں لفظوں کے ذریعے سے سمجھنا یہ ہماری مجبوری ہے. لیکن ہو سکتا ہے انسان کسی مرحلے پر اپنے آپ کو ترقی دے، اور جب وہ ترقی پاتا ہے تو وہ اس مرحلے میں بھی داخل ہو جاتا ہے کہ جہاں پر جب خدا اس کو محتاج لفظ نہیں دیکھتا، جب اسے محتاج لفظ اللہ، یہ ہم نے اور آپ نے کر کے دکھانا ہے. یعنی ہم نے اپنی پرفارمنس سے خدا کو بتانا ہے کہ اب میں سیکھنے کے لیے لفظ کا محتاج نہیں رہا. یہ ہم نے کر کے دکھانا ہے. مثلا کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ من عمل ما یعلم، ہر کوئی جو عمل کرے اس چیز پر جسے وہ جانتا ہو. ہر وہ شخص کہ جو عمل کرے اس بات پر کہ جسے وہ جانتا ہے، علم اللہ ما لم یعلم، اللہ اس کو وہ چیز تعلیم کرتا ہے جو وہ نہیں جانتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تعلیم کا مرحلہ ہے، یہ تعلیم کا مرحلہ آیا اللہ اس کے لیے کوئی نیا ٹیچر، اللہ اس کے لیے کوئی نیا کتاب، اللہ اس کے لیے کوئی نئے ورڈز فراہم کرے گا؟ نہیں. اسی چیز کو مور ڈیفائنڈ فارم میں حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے کہ پروردگار حضرت امیر ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اخلص عبد للہ 40 صباحا،
کہ کوئی بندہ اگر 40 روز مخلصاً اللہ کی عبادت کر لے، عبادت کے اندر خلوص پیدا کر لے، اور اب یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی مقام ہے کہ جہاں پر یہ جو خلوص پیدا کرنا ہے، اس خلوص کا جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ میری ہر کام میں میری نظر اور توجہ اس بات پر ہو کہ میرے عمل سے خدا مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں۔ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں 40 دن ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے، لازمت ہے کچھ دن ہمیں لگیں گے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنانے میں کہ میں ہر کام سے پہلے یہ توجہ حاصل کر سکوں کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ مطابق ہے یا نہیں۔ اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب انسان یقیناً اس مرحلے پر پہنچ سکتا ہے کہ وہ کم از کم اپنی ایکوائرڈ نالج کے حساب سے، ابھی یہاں پر یہ بحث نہیں ہے کہ آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی خدا کی رضا کے مطابق ہو یا نہیں، یہ نہیں کہا جا، یہ نہیں ہے ریکوائرڈ، کہیں پر بھی آپ سے ریکوائرڈ نہیں ہے اس طریقے سے۔ ہاں واجبات کا جو علم ہے اس کے لیے شریعت آپ سے کہتی ہے واجبات آپ کو پتہ ہونے چاہیے، محرمات آپ کو پتہ ہونے چاہیے، یہ واجبات خود واجب ہے۔ اس کے بعد ڈیٹیلز ناٹ ریکوائرڈ، ابھی آپ سے ڈیٹیل نہیں ہے۔ اب آپ اس وقت جتنا جانتے ہیں جس کیفیت کے ساتھ جانتے ہیں، آپ نے اپنے آنے والے عمل کے مطابق صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اس سے میرا خدا راضی ہوگا یا نہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے اپنی ایکوائرڈ نالج کے حساب سے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس کا جواب میں خدا کو دے سکوں گا، خدا راضی ہوگا، آپ اس کو عمل کریں۔ اور اگر کہیں آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ خدا راضی ہوگا یا نہیں تو چھوڑ دیں، ایون سمجھ میں نہ، یعنی اس طرف سے یہ مسئلہ ہے کہ جس چیز پہ آپ کو ڈیفائن ہو جائے کہ ہاں یہ انشاءاللہ خدا مجھ سے اس پر راضی ہوگا، ڈو اٹ۔ جس کا نہیں پتا کہ خدا مجھ سے راضی، ایک تو وہ جگہ ہے کہ جہاں یہ بھی پتا ہو کہ نہیں اس کام سے خدا راضی نہیں ہوگا، اس کو تو چھوڑنا ہی ہے۔ لیکن جس کام کے بارے میں آپ کو ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ خدا مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں، اسے بھی چھوڑنا ہے۔ کوئی 40 دن یہ پریکٹس کر لے، امام علی اس کو گارنٹی دے رہے ہیں کس بات کی کہ جو شخص 40 دن یہ کام کر لے گا خدا اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشموں کو جاری کر دے گا۔ اب غور کیجئے گا، یہ جو حکمت کا چشمہ جاری ہونا یہ کہاں سے جاری ہونا ہے؟ یہ قلب سے جاری ہونا ہے۔ وہ قلب کیا چیز ہے؟ بنیادی طور پر قلب سے مراد یہ والا دل نہیں ہے جو ہمارے اور صاحب کے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ قلب سے جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے روح کا سب سے اشرف ترین حصہ ہے، سب سے اشرف ترین حصہ۔ پس اگر ہم روح کو ڈیفائن کرنا چاہیں آسان لفظوں میں تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان بدن اور روح۔ اب بدن تو مٹیریلسٹکلی ہے، اس کے پارٹس تصور کیے جا سکتے ہیں، لیکن روح چونکہ مٹیریل نہیں ہے لہذا اس کے پارٹ تو تصور نہیں کیا جا سکتے، لیکن اس کی فنکشننگ کے اعتبار سے ہم اس کے حصے کرتے ہیں۔ بس ایک حصہ اس کا نفس کہلاتا ہے، ایک فنکشن اس کا عقل کہلاتا ہے، اور ایک مرحلہ اس کا قلب کہلاتا ہے۔ اب وہ تفصیلات انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق عنایت کی تو پھر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن انسان کے قلب سے، اب یعنی روح کا جو اشرف ترین حصہ ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہاں سے حکمت کا ایک چشمہ ہے جو میرے اور آپ کی زبان سے جاری ہونا ہے۔ اب میں اس حکمت کے چشمے کو جاری ہونے کے لیے ایک مقام آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا اور پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایگزیکٹلی کسی چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کی بعثت کے ہدف کو یہ کہہ کر بیان کر رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کیوں یتلو علیہم آیاتہ، یہ پہلا سٹیپ ہے کہ پیغمبر آیات کو تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اس کے بعد ان کا تزکیہ کرتے ہیں، تو جو تزکیہ ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے فرمایا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کا نبی کیا کرتا ہے؟ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہاں میں 1 منٹ کے لیے روکوں گا آپ کو اور ایک چیز کی طرف اور اشارہ کروں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ کام جو پیغمبر نے کرنا ہے کیا کام ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر نے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں، اگر تو یہ آیت صرف پیغمبر کے زمانے تک ہی اپنی تطبیق رکھتی ہے، یعنی کیا کہ جب تک پیغمبر رہیں گے تب تک تو پیغمبر یہ کام کریں گے، لیکن جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر یہ کام کون انجام دے گا؟
بھئی پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ یہ لوگوں پر آیات کو تلاوت کریں. چلیں ہم آیات کے لیے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ پیغمبر نے ساری آیات تلاوت کر دی اور ہم تک آیات پہنچ گئیں, چاہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پہنچ گئیں. یزکیہم تزکیہ, پھر اس کا یعلمہم الکتاب والحکمہ, تعلیم دینی ہے پیغمبر نے حکمت کی اور کتاب کی. یہ کون دے گا؟ اب اگر میں یہ مان لوں خدا نہ خواستہ تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ پیغمبر کے جانے کے ساتھ ساتھ بعثت کا ہدف بھی ختم ہو گیا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بعد کے افراد نے اس کام کو جاری رکھنا ہے تو پہلے سٹیپ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. یتلو علیہم آیات, میں نے آیات پیغمبر سے سنی, میں نے آپ کو سنا دی, یہ تو کام آسان ہے. لیکن مسئلہ ہے یزکیہم سے. اب پیغمبر فرض کریں کہ میرا تزکیہ کرتے ہیں تو کیا پیغمبر کے پاس جتنے بھی افراد آئے ہیں سب کا تزکیہ ہو گیا؟ کیا پیغمبر کے پاس, پیغمبر کے سامنے جتنے افراد تھے جو پیغمبر کو جانتے تھے وہ سب کے سب کا تزکیہ ہو گیا؟ جیسے کہ ہمارا ہاں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے کہ بھئی جو بھی پیغمبر کے زمانے میں کوئی غلطی سے بھی اگر مسلمان ہو گیا, غلطی سے بھی, ہاں کوئی ڈر کے بھی مسلمان ہو گیا تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ بس اب بہترین ہو گیا, اب اس کے بعد بس اس نے چونکہ اسلام قبول کر لیا, اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کی بات مانوں یا قرآن جو منافقین کے بارے میں آیات نازل کر رہا ہے اس کو مانوں. مجھے تو کنفیوژن شروع ہو جائے گی تھوڑی سی, کیونکہ اگر میں ان کی بات مان لیتا ہوں تو مجھے قرآن کو جھٹلانا پڑے گا. قرآن اگر نہیں جھٹلایا جا سکتا تو اس کا مطلب یہ عقیدہ غلط ہے کہ کوئی بھی شخص پیغمبر کے زمانے میں کسی بھی وجہ سے اگر مسلمان ہو جائے تو وہ تزکیہ شدہ اور بہترین ہو جائے گا. یہ فارمولا قرآن کا نہیں ہے. لہذا قرآن جو بتلا رہا ہے کہ پیغمبر کے اطراف میں منافقین ہیں اور اچھی خاصی بڑی تعداد ہے منافقین کی, یہ بات سمجھاتی ہے کہ اس کا مطلب ہر وہ شخص جو پیغمبر تک آیا اس کا تزکیہ نہیں ہوگا. اب یہ کون گارنٹی دے گا کہ یہ تزکیہ شدہ افراد ہوں اور پھر وہ اس قابل بھی ہوں کہ اپنے بعد کے افراد کا تزکیہ کر سکیں؟ دو مرحلے ہو جائیں گے نا بھئی. جیسے میں نے آیات کو سنا اور میں نے پہنچا دیا, یہ کام تو بہت آسان تھا, لیکن تزکیہ کون کرے گا؟ اور پھر اس سے اگلا مرحلہ اس سے زیادہ مشکل ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ کوئی ہمیں کتاب کی تعلیم دے اور کتاب کے بعد حکمت کی تعلیم بھی دے. ہاں صرف کتاب نہیں ہے, حکمت کی تعلیم بھی ہے. اور یہ حکمت جو ہے, اس حکمت کے لیے خدا بند عالم فرماتا ہے کہ من یؤتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا, کہ جسے اللہ تبارک و تعالی حکمت عطا کر دیتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی خیر کثیر عطا کرتا ہے. اور یہ خیر کثیر وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے, اسی لیے اب آپ جا کر قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے بارے میں کسی معیار کو اگر عام طور پر نظر میں رکھا ہوا ہے تو وہ معیار عصمت کا معیار ہے. اللہ نے انبیاء کے لیے فرمایا, ابراہیم کو ہم نے حکمت عطا کی, ہم نے داؤد کو حکمت عطا کی. انبیاء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی. اب میں یہیں پر ایک جملہ اور مزید آپ کی خدمت میں عرض کر کے تھوڑا سا تیزی کے ساتھ پڑھوں گا. البتہ بعض اوقات والا مرحلہ ہو جاتا ہے کہ علماء ارشاد فرماتے ہیں الکلام یجر الکلام, بعض اوقات کلام سے کلام نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ایک بات ہوتی ہے اس سے ایک دوسری بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, اور اس کا نقصان البتہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ٹاپک سے کافی دور نکل جاتا ہے. لیکن بعض چیزیں شاید ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کو اسی پوائنٹ پہ توجہ دلانا بھی ضروری ہو جاتا ہے. خیر کثیر, من یعطی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا, جسے بھی اللہ تبارک و تعالی حکمت عطا کر دیتا ہے اسے اللہ تعالی خیر کثیر عطا کر دیتا ہے. بس یہ خیر کثیر کا جو لفظ ہے یہ قرآن کا اپنا لفظ ہے. قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے اور اسی معنی میں کیا ہے کہ جس معنی میں مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی خیر کثیر کس کو دیتا ہے؟ اللہ, جسے اللہ حکمت دیتا ہے. اب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جس کو بھی خدا حکمت دیتا ہے, حکمت جسے خدا دیتا ہے, خیر کثیر اس کے لیے. سوال, اب اگر اللہ تبارک و تعالی کہیں پر اس سے اوپر کا لفظ خیر کثیر, کثیر سے اوپر کا لفظ استعمال کرے اور میں اس کے لیے وہی ترجمہ کروں جو کثیر کا ترجمہ بنتا ہے, تو اس کا مطلب میں نے قرآن کے ساتھ خیانت کی ہے. ہاں ٹیکنیکلی یہی ہے نا. قرآن مثلا میں آپ سے ایک جگہ ہے, میں کہوں بھی بہت ہے, تو آپ بہت کا ایک معنی ذہن میں رکھیں گے نا. ایک چیز کو بہت کہہ کر پھر میں کہوں کہ اب جو تمہیں کل ملے گا وہ بہت زیادہ ہے. ایک چیز کو کہوں بہت ہے اور ایک چیز کو کہوں بہت زیادہ ہے, لیکن جب آپ آئیں تو بہت بھی اتنا ہی نکلے
اور بہت زیادہ بھی اتنا نکلے. تو آپ مجھ سے ایک دفعہ تو کہیں گے نا مولانا یہ پھر زیادہ لگانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ جب اتنا ہی دینا ہے، جو بہت کہہ کر دیا تھا اسی کو بہت زیادہ کہہ کر دینا یہ عقل کے خلاف ہے. اب اللہ کہیں پر لفظ کثیر استعمال کرے اس کے معنی بھی میں وہی رکھوں، اور جہاں اللہ کوثر کا لفظ استعمال کرے وہاں پر بھی میں مطلب یہی لوں، تو اس کا مطلب یا مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا ہے یا میں قرآن سمجھنا نہیں چاہتا ہوں. بھئی خدا نے اگر لفظ کوثر کہیں استعمال کیا ہے، کوثر کثیر سے اوپر کی درجہ ہے، کوثر سے اوپر کا، بلکہ اگر غور کیا جائے تو یہ سپرلیٹو سے بھی اوپر کا درجہ ہے، کیونکہ کثیر سے اوپر کا درجہ اکثر کہلاتا ہے، اور جو اکثر کو بھی سپرسیڈ کر جائے اسے کوثر کہا جاتا ہے. ہاں سپرلیٹو فارم جو ہے وہ اکثر ہے، لیکن اکثر کو بھی کوئی چیز سپرسیڈ کرے اسے کوثر. اب اللہ اتنی کثرت کو لفظ کوثر کے ساتھ بیان کرنے کی زحمت کر رہا ہے، اور میں بغیر سمجھے کوثر کا ترجمہ بھی خیر کثیر کر رہا ہوں. تو بھئی اگر خدا نے خیر کثیر ہی کہنا تھا تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ خَيْرَ الْكَثِيرِ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی ہے. بس اب تو آپ کو یہاں پہ فرق سمجھنا پڑے گا. وہ فرق یہ ہے کہ باقی جس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکمت عطا کی ہے اس کے لیے خیر کثیر ہے، لیکن جسے حکمت دینے کے لیے بھیجا ہے اس کے لیے کوثر کا لفظ استعمال کیا ہے. بس اب مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ جس چیز کو خدا نے کوثر کہا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء اور پھر قیامت تک جتنے بھی اولیاء آئیں گے، کہ جن جن کو حکمت ملتی رہے گی، ان سب کی حکمت کو ملا کر جس حکمت کا تصور ذہن میں آتا ہے وہ خیر کوثر کہلاتی ہے. یعنی کیا؟ بس تمام اولیاء، تمام انبیاء، تمام معصومین دیگر جتنے بھی ہیں ان سب کی خیر کو جمع کریں تو جو تصور ذہن میں آ سکتا ہے وہ کوثر کا ہو سکتا ہے. یہ کوثر کا تصور ذہن میں رکھ کر پھر یہ سوچیں کہ یہ خیر، یہ والی کوثر والی خیر اگر مجسم ہو جائے تو سیدہ سلام اللہ علیہا کہلاتی ہے. لہذا جناب سیدہ کے لیے خاص طور پر استعمال کیا گیا کہ یہ ہے جو معدن نبوت اور رسالت ہے. معدن کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبوت اور رسالت پھوٹتی ہے. بس یاد رکھنا لینے والے کا درجہ اور ہوتا ہے، دینے والے کا درجہ اور ہوتا ہے. یہ فرق ہے. اب یہ جو خیر کثیر اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کے ساتھ عطا کی ہے، اب سوال ہے یہ کہ یہ حکمت جو عطا ہونی ہے کیا یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے؟ نہیں. بس نہ تزکیہ اور نہ حکمت، ان دونوں چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اب پیغمبر خود دیں، اور اگر پیغمبر نے خود دینا ہے تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کے بعد کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے کہ جو قیامت تک کے لیے بعثت کے اس عمل کو اور اس ہدف کو حاصل کرتے رہیں. بس پیغمبر کے بعد بھی کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے کہ جن کو خود اپنے تزکیے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ وہ دوسروں کا تزکیہ کرنے والے ہوں، جنہیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہ پڑے بلکہ وہ حکمت پہنچانے والے ہوں. تو اب جس کو خود اپنے تزکیے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ صرف وہ ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پاک رکھا ہو. اب اگر اللہ نے کس کو پاک رکھا ہے ہم قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن صرف یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. لہذا زیدان من، اب یہ جو مرحلہ ہے اس حکمت کا کس نے دینا ہے؟ یہ حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت وہ ہے جو پیغمبر نے ہمیں دینی. اور یہ کب ہے؟ یہ اب سب سے آخری سٹیج ہے.
آیت تلاوت ہوگی، تزکیہ ہوگا، حکمت سے پہلے کتاب کی تعلیم ہوگی، کتاب کی تعلیم کے بعد آخری مرحلہ کیا ہے؟ حکمت۔ اور یاد رکھیے گا کتاب کی تعلیم تک لفظ سمجھ میں آتا ہے، جب تک کتاب کی تعلیم دی جائے گی تب تک لفظ سمجھ میں آتا ہے، لیکن جہاں سے حکمت کی تعلیم شروع ہوتی ہے وہاں سے لفظ کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ عرض کرتا ہوں لفظ اپنے اندر جو مسائل رکھتا ہے ان میں سے ایک مرحلہ ابہام کا ہے۔ آپ جتنا مرضی زور لگا، جو مرضی کر، انڈسپنسبل ہے، آپ لفظ میں سے کبھی بھی ابہام کو ختم نہیں کر سکتے۔ وہ لفظ کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ جب لفظ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ابہام کو اس سے ختم نہیں کر سکتا۔ خوب کیا لفظ سے آگے تصویر میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ابہام کو ختم کر دینا، اتفاقاً تصویر ابہامات کو مزید بڑھا دے۔ تو کون سا راستہ ہے، وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں پر آ کر ابہام ختم ہونا شروع ہوتا ہے؟ یہ ایگزیکٹلی تعلیم کا وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر الفاظ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی الفاظ کے ذریعے سے نہیں سمجھا جاتا، پھر کس کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے؟ عمل کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے۔ عمل جب مرحلہ داخل ہوتا ہے، انسان اپنے اندر تقوی اور تزکیے کے مرحلے کو جاری کرتا ہے تو پھر خدا ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، پھر فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جب نفس کے اندر تزکیے کی منزل حاصل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا کہتا ہے یہاں تک تم عمل سے پہنچے تھے، اب اس کے بعد مرحلہ کس میں ہوگا؟ الہام کے ذریعے سے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان اللہ تبارک و تعالی سے مستقیماً ہدایات کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن کیا یہ ہدایت اسے معصوم سے مستغنی کرتی ہے یا نہیں؟ یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ کیا انسان اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد معصوم سے مستغنی ہو جاتا ہے یا نہیں؟ علماء نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی جگہ، حتیٰ فرمایا کوئی جگہ انسان کے لیے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں وہ معصوم سے مستغنی ہو۔ کیوں؟ الہام میں یقیناً شبہات کم ہوتے ہیں، ابہام کم ہوتا ہے، لیکن خود الہام کا سورس آف الہام وہ کبھی کبھار ہو سکتا ہے رحمانی ہو اور کبھی ہو سکتا ہے شیطان۔ لہذا اس منزل پر جا کر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اس منزل میں داخل ہوا ہو اور شیطان اس تک ریچ نہ پیدا کر سکے، ناممکن ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ شیطان جہاں پر ریچ پیدا نہیں کر سکتا اسے اس نے خود بیان کیا، خود اقرار کیا اور پہلے ہی دن اقرار کیا۔ جب اس کو اللہ نے نکالا دربار سے تو اس نے خود ایکسپٹ کیا پہلے ہی منزل پر، کہا پروردگار میں تیرے سارے بندوں کو لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو بہکا دوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سب کو بہکا دوں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا۔ ہاں میں نے بڑا زور دے کر کہا زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، لام کے اوپر زبر کے ساتھ، مخلص، مخلص نہیں۔ کیوں کیا فرق ہے؟ مخلص اس میں فاعل ہے یعنی اخلاص پیدا کرنے والا، لیکن مخلص اس میں مفعول ہے یعنی جسے خالص کر دیا گیا ہو۔ پس شیطان بھی جانتا تھا کہ اللہ نے کچھ بندے ایسے بنا کر رکھے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ نے پہلے ہی سے پاک رکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب لازم بات ہے، یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کے اندر بحث ہے۔ اس لیے اللہ نے خالص کر کے رکھے ہوئے ہیں اور شیطان کی ایکسس سے بچا کر رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے اللہ نے اپنے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اور اگر یہ والا مرحلہ، اب یہ آج کل کے دور میں تو میں یہ کہتا ہوں بعض اوقات یہ چیزیں سمجھانا نوجوانوں کو اب آسان ہو گئی ہیں، وہ ٹیکنالوجی نے کچھ نہ کچھ مراحل ہمارے لیے بھی آسان کر دیے ہیں۔ آج مثلا بہت آسانی سے بچوں کو مطلب سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی آج کل خاص طور پہ وہ بچے جو سائبر سیکیورٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں، میں بہرحال اس فیلڈ کا ماہر تو نہیں ہوں لیکن جو افراد اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان میں سے امکان ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوں کہ جب امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ظہور کریں گے
تو امام کو 313 جو افراد درکار ہیں، خواص جو امام کو چاہیے، ان میں عین ممکن ہے کہ امام کو جو افراد ریکوائرڈ ہوں ان میں سے بعض وہ ہوں کہ جو اس فیلڈ کے ماہرین میں سے ہوں، کیونکہ آگے چل کے جو جنگ ہونی ہے، جو کیفیات ہونی ہیں، جو سارے مراحل پیش آنے ہیں، ان میں سے ایک بڑا جہاد کا اور جنگ کا مرحلہ یہی ہوگا۔ اب اس کے بعد کیونکہ ہم اس دور میں جا رہے ہیں کہ جہاں پر اصل جنگ اب ٹیکنالوجی کی ہونی ہے۔ یہ جو ہم آپ آج کل دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ان میں سے بھی آپ دیکھیں دنیا میں کتنی بڑی جنگ ہو گئی، کتنی خون ریزی ہوئی، لیکن کوئی بھی میس ڈسٹرکشن کا جو ایکوپمنٹ ہے وہ یوز نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب سارے جن کے پاس یہ بنے ہوئے ہیں انہیں خود بھی پتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ شروع ہو گیا تو ہم بھی بچ نہیں سکتے۔ ہاں، اور جنہوں نے یہ بنائے ہوئے ہیں وہ ہم اور آپ سے زیادہ زندگی سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں، ان کے لیے قرآن نے بالکل ایک جملے میں کہہ دیا تھا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ زندگی بھر، یہ ابداً کبھی بھی یہ موت کی تمنا کرنے والے، تو انہوں نے تو یہ بم اپنے آپ کو بچانے کے لیے بنایا ہے نا۔ اب ان کو پتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ استعمال ہو گیا تو ہم خود بھی نہیں بچ پائیں گے، لہذا یہ نہیں ہونی وار۔ انشاءاللہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب جس کو تھرڈ ورلڈ وار آپ کہہ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا اس کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بیسیکلی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پلیٹ فارم ہوگا۔ اب آگے چل کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے گا ان تمام چیزوں کے لیے۔ لہذا وہ ٹیکنالوجی جس لیول پر جا رہی ہے ان میں سے ایک مقام یہ بھی آ گیا ہے کہ پہلے ہولوگرام جو تھا وہ زمین پر کریٹ کیے جاتے تھے، اب جو ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جو آگے چل کر یہ کرے گی کہ ہولوگرام کو کریٹ کیا جائے گا سیٹلائٹس کے تھرو، اور صرف ہولوگرام نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی ویوز ہوں گی کہ جو انسان کے برین کو بھی سٹیمولیٹ کرے گی اور اس کے اندر مطلب وہ چیزیں ایجاد کرے گی کہ جو اس کے اندر مثلا مذہبی عقیدت کے کیفیات کو، مثلا جو آپ کبھی بھی کوئی ریلیجیس ایکسپیرینس کبھی اگر کرتے ہیں تو لازم آتا ہے بالآخر اس کا اثر ہمارے اور آپ کے وجود پر ہونا ہے۔ ہاں، ہم جو بھی چیز کرتے ہیں اس کا بالآخر ہمارے بدن کے اوپر، جیسے ہم کوئی خوشی کا اظہار اگر ہوتا ہے، کہیں ہم خوش ہوتے ہیں تو خوش ہماری روح ہوتی ہے بیسیکلی، یہ خوشی کو درک کرنے والی چیز کیا ہے؟ ہماری روح ہے۔ لیکن روح جب خوش ہوتی ہے تو اس کا ایک اثر بالآخر ہمارے بدن پر بھی مرتب ہوتا ہے، ہاں، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں لنک ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ جو بھی حالات اور واقعات روح کے اوپر مرتب ہوتے ہیں اس کا ایک اثر ہمارے بدن سے ظاہر ضرور ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، لنک ہے ان کے درمیان میں۔ لہذا درود پڑھے گا ایک مرتبہ محمد۔ لہذا روح کی ترقی کے بہت سارے مراتب ایسے ہیں، علماء عرفا فرماتے ہیں کہ جب روح ترقی کر لیتی ہے تو وہی روح کے آثار انسان کے بدن کے اوپر مرتب ہونا شروع کرتے ہیں۔ لہذا مثلا عرفا جب اپنی روح کی ترقی کے کسی مرحلے میں آتے ہیں تو ان کی روح، اب میں اس کو شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں، تفصیل اسی کا بھی اور بیان کروں گا، ان کی روح اتصال بے ولایت الہیہ کی وجہ سے، کہ روح جب ولایت الہیہ سے اتصال پیدا کرتی ہے تو پھر جو روح کے اپنے اوپر آثار مرتب ہوتے ہیں، روح یہ کیپیسٹی پیدا کر لیتی ہے کہ ایسا شخص جہاں جس چیز کے جس مقام کے بارے میں تصور کرتا ہے، عارف، جیسے مثلا اس نے ابھی اسی لمحے میں بیٹھ کر سوچا کربلا، تو جیسے ہی وہ سوچے گا کربلا، اس کا بدن کربلا میں یہاں سے ختم ہوگا اور کربلا میں ظاہر ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ یہ سوچے گا کہ میں نے کربلا پہنچنا ہے، مثلا میں کربلا پہنچ جاؤں، تو وہ اس مقام پر ہوتا ہے کہ اس کی روح کا تسلط اس کے باڈی کے بعد زمان و مکان پر اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ جب وہ بیٹھ کر مثلا دیکھیں اس کا مرحلہ یوں ہے، اگر میں نے اور آپ نے ابھی کربلا جانا ہے تو میں مادی ذرائع کے اعتبار سے جتنا تیز چیزوں کے اوپر مسلط ہوں گا اتنی جلدی میں کربلا پہنچ سکتا ہوں۔ کاش ہم سب کو بھی نصیب ہوتا کربلا جانا۔ ہاں، آج کی شب میں ہم کربلا کے کہیں اطراف میں ہوتے ہیں، لیکن امام حسین ایک عجیب قوت کا نام ہے، واقعاً ایک عجیب قوت ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، امام حسین کے لیے۔ فرمایا کہ یہ جو تمہاری حسرت ہے نا اور یہ جو تمہارے دل کی تمنا ہے، اس میں بھی تم نے ایک مرتبہ حضرت کو دل سے پکار کر سلام کر لیا، تم نہیں پہنچ سکتے، حسین اپنی قوت سے تمہیں وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، لہٰذا تمہیں وہی ثواب ملے گا جو وہاں پہنچے ہوئے لوگوں کے لیے ثواب ہے۔ خاص طور پہ اس سال وہ تمام زائرین ابا عبداللہ الحسین جو نہیں جا سکے اربعین پر،
بہرحال میں معمولاً ان موضوعات سے پرہیز کرتا ہوں تھوڑا سا، لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جو انسان مجبور ہو جاتا ہے بات کرنے پر، مطلب واقعاً مجھے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ مثلاً آپ کو پورے سال میں صرف 40 کا ہی موقع ایسا نظر آیا کہ جہاں پر آپ کو سیکیورٹی رسک ہوتے ہوئے نظر آیا۔ میں واقعاً عرض کر رہا ہوں، اور بہرحال جن ہمارے بزرگان نے اپنے طور پر کوشش کرنے کی جو بھی حرکت کی، بات یہ کہ اگر آپ کو پتا تھا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہو رہا ہے تو جب آپ پہلے پالیسیز دے رہے تھے آپ کو اس وقت بات کرنی چاہیے تھی کہ ہماری پالیسیز یہ ہوں گی۔ آپ نے کچھ دن پہلے پالیسیز دیں اور جب لوگ تیار ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، بیچاروں نے پیسے، ہوٹل بکنگ، بس وغیرہ سب کچھ کر لی، تو اچانک آپ کو سیکیورٹی رسک سمجھ میں آ گیا۔ ٹیکنیکلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ پھر جو متبادل مناسب راستہ، میری اپنی بہرحال ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، میں اس اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن بندے کی نظر میں یہ تھا کہ وہ جو آپ 15-20 سال سے سمندر کے راستے کے اوپر بات چیت کر رہے تھے، تو آپ کو چاہیے تھا، اور آپ اگر اتنے ہی فقیر اور مسکین ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تھے تو آپ اعلان کرتے کہ ہم اجازت دیتے ہیں مومنین صرف جہاز وغیرہ پانی کے حوالے سے بندوبست کر لیں۔ تو میں اتنا کم از کم اعتماد رکھتا ہوں کہ مومنین لوگوں کو زیارت کر، جیسے 40 پہ ہاں کتنا خرچ ہوتا ہے یہ آج تو دنیا میں ابھی تک کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ 40 کا خرچہ جو وہاں پر ہوتا ہے، کوئی اندازہ، کوئی آپ کے پاس حساب کتاب نہیں ہے کہ آپ ایسٹیمیٹ لگا سکیں کہ 40 میں 20 دنوں کے اندر کتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو جو حسین کے نام پر قوم اتنا لٹا سکتی ہے، ہاں وہ اب جہاں جہاز بھی بندوبست کر لیتی۔ آپ تھوڑا سا اگر ہمیں اجازت دیتے، کیونکہ یہ شاید نسبتاً جہاز کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقہ ہو سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سارے کے سارے سیکیورٹی کنسرنز آپ کو زائرین اور پھر اس کے بعد عزاداروں کے حوالے سے، ابھی جو پنجاب میں مثلا بات کی گئی کہ جی مشی کر کے جانے والے، اور پھر عجیب و غریب قسم کی باتیں، مطلب یہ تو چونکہ پروپیگنڈا تو ہمارے دشمن کا ہمیشہ سے سب سے بہترین ہتھیار رہا ہے، جو پروپیگنڈا کر کے حضرت امیر کے لیے یہ باتیں مشہور کر سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت امیر نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اس قوم سے پروپیگنڈے کی تو ہمیں ہر طرح کی امید ہے۔ ایک کثرت کے ساتھ پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ مثلا 40 کی جو یہ واقع ہے یہ مثلا بدعت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں ان میں سے کسی کو بدعت کا تصور معلوم ہی نہیں ہے۔ میں ایک صرف عمومی بات کرنے کے لیے، تاکہ میرے بچوں کے ذہنوں میں چیزیں غلط نہ بیٹھیں، یاد رکھیے گا کہ عبادتوں کے اندر ایک عمومی اصول ہے کہ ازحمھا افضلھا، جو بھی عبادت جتنی زحمت سے انجام پاتی ہے اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اب میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس پر بھی بہت ساری آپ کو اشارات آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اصل یہ ہے، اسی وجہ سے اگر آپ بدعت نام دیں گے تو پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں ایک ہی حج انجام دیا، اور وہ بھی حضرت نے اونٹ پر بیٹھ کر انجام دیا، ٹھیک۔ اب اس کے بعد وہ تمام اصحاب، وہ تمام اولیاء، وہ تمام افراد کہ جو بڑے دور دور سے حج پیدل کے لیے جا رہے ہیں، پیدل کرنے کے، ادھر آپ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا ثواب بہت ہے، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ تو آپ کے اصول کے حساب سے تو بدعت ہے یہ بھی، کیونکہ پیغمبر نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، ایک ہی حج کیا وہ بھی سوارے، پیغمبر نے تو اس میں بھی پیدل چل کر جانے کی زحمت نہیں کی، تو آپ نے پھر اس کا مطلب یہ بدعت ہے؟ نہیں، وہاں آپ کو اصول یاد آ جائے گا، آپ کہیں گے نہیں یہاں پر یہ اصول لاگو ہوتا ہے۔ پس اگر یہ یہاں لاگو ہوتا ہے تو پھر وہ عبادت کہ جس کو 70,000 گنا ثواب دیا گیا ہے حج سے، اور اس سے ریلیٹڈ تمام چیزیں، عزاداری کا جو تعلق ہے عبادت ہے، اس عبادت کو اگر کوئی زحمت سے انجام دینا چاہتا ہے تو پھر یہ یہاں بدعت کیوں ہے؟ یہ پہلا سوال۔ بدعت کے بعد ایک تو آپ نے یہ پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی، دوسری بات آپ کو پھر دوبارہ سیکیورٹی کنسرنز یاد آ گئے، کب؟ جب عزاداروں نے باہر نکلنا ہے۔ اب یہ تو ہمیں، یعنی ہم تو اس کو منافقت ہی کہتے ہیں، یعنی ایک دن پہلے، آج آزادی کا جشن منانے والوں کے لیے کوئی سیکیورٹی مسئلہ نہیں ہے، آج بھی تو لوگ نہیں، بلکہ یقیناً 40 سے زیادہ پبلک نکل رہی ہے، ہاں، کیونکہ یہ تو ہم نے دیکھا، یہ بھی ہم دیکھتے ہی آئے ہیں تاریخ میں کہ امام حسین کے قتل کا جشن منانے والے ہر دور میں زیادہ رہے ہیں۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیغمبر پہ کیا گزری ہوگی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دین پر کیا گزری ہوگی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سید الشہداء کے غم کو حتی اللہ نے کائنات میں اپنے آثار سے
خدا کے لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ خدا سوگوار ہوا، یہ درست نہیں ہے لفظ اللہ کے لیے کہنا، لیکن بالآخر کوئی نہ کوئی امپیکٹ تو ہے نا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ کسی نبی کی شہادت پر آسمان سے اتنا خون نہیں برسا اور اتنے عرصے تک نہیں برسا جتنا سید الشہداء کے لیے برسا ہے، اور آج تک واحد سید الشہداء ہیں کہ جن کی خاک سے آج بھی عاشور کے دن خون اگل کر یہ بتاتا ہے کہ ابھی تک سید الشہداء کی شہادت کے آثار تکوینی کائنات سے جاری ہو رہے ہیں۔ یہ اثر، یہ جو تکوین میں یہ اثر کس نے دیا ہے؟ یہ یقیناً پروردگار نے دیا، اور پروردگار اس اثر کو دے کر یقیناً اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ اس شہادت کا اور اس مظلومیت کا اثر کائنات پر اس طریقے سے ہے۔ اب یہ عزاداری، اس سے متعلق جو لوگ ہیں وہ اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں، یعنی کل یہ لوگ نکلیں گے تو سیکیورٹی کنسرن ہے، اور آج جو پبلک نکل رہی ہے اس کے لیے کوئی سیکیورٹی کنسرن نہیں ہے، تو اس کا مطلب معذرت کے ساتھ پھر آپ ہمیں یہ سمجھنے دیں کہ اس کا مطلب عزاداروں کو جو سیکیورٹی کا خطرہ ہے وہ آپ ہی سے لاحق ہے۔ پھر تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی نا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہمیں جن سے خطرہ ہے وہ پھر آپ خود ہیں، اور اگر آپ نہیں ہیں تو پھر اس ڈبل سٹینڈرڈ کا کوئی جواب ہونا چاہیے کہ آج اگر کوئی نکلے گا تو کوئی سیکیورٹی کنسرن نہیں ہے، لیکن کل اگر کوئی نکلے گا تو لہٰذا اگر یہ اسی لیے یاد رکھیے گا، اور اگر ہم نے ان تمام، یہ ہمارا آئینی حق ہے، اور پاکستان میں ہر وہ چیز کہ جو پاکستان کے آئین کے مخالف ہے اس کا کرنے والا کوئی بھی کسی بھی طرح کی کسی بھی پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہو وہ پاکستان کا غدار ہے، اور ہمیں اگر ہم نے رسپانس نہیں کیا تو یاد رکھیے گا یہ اصول، اگر ہم نے نہیں رسپانس کیا تو یہ قدم آگے بڑھیں گے، یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کو اگر پیچھے ہٹانا ہے تو اس کی واحد راستہ آپ کا اور ہمارا رسپانس اور قیام ہے۔ درود بھیجے گا ایک مرتبہ محمد آل محمد۔ لہذا عزیزان منزل، بہرحال میں بعض اوقات معذرت چاہتا ہوں، میری عادت نہیں ہے، لیکن بعض چیزیں اس قدر دل دکھا دیتی ہیں کہ اس کا اظہار کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ لہذا اب غور کیجئے گا، مقام یہ ہے کہ انسان اگر اس منزل پر داخل ہوتا ہے کہ جہاں وہ اپنے اندر تزکیہ پیدا کرے، تو تزکیہ پیدا کرنے پر خدا کیا کرتا ہے؟ ایک مقام آتا ہے کہ جہاں پروردگار اس کے اوپر الہام کرتا ہے۔ اب اس الہام کی منزل پر پہنچنے کے باوجود بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ معصوم سے مستغنی ہو جائے، کیونکہ منزل الہام پر بھی بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جسے حتیٰ وہ شخص کے جس پر الہام ہو رہا ہوتا ہے وہ متوجہ نہیں ہو پاتا کہ یہ جو الہام ہے اس کا سورس رحمانی ہے یا شیطان۔ لہذا اس مقام پر بھی انسان محتاج رہتا ہے کس کا؟ معصوم کا۔ اور معصوم کون ہے؟ معصوم وہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی بھی میں نے عرض کیا سائبر سیکیورٹی۔ سائبر سیکیورٹی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کا مین جو سرور ہے، جو مین جگہ ہے، وہ اگر ہیک ہو جائے تو پھر آپ کی آگے کی ساری کمیونیکیشن آپ کے اختیار سے باہر نکل جاتی ہے۔ یہ ایک سمپل سا مسئلہ ہے، آج آپ کو سائبر سیکیورٹی کی امپورٹنس کے ذریعے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اچھا، اب جتنا آپ کا حساس کام ہوتا چلا جائے گا، ہاں، اتنی ہی شدید سائبر سیکیورٹی کی ضرورت آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ مثلا بینکس ہیں، اب بینکس کو پتا ہے کہ اگر ہمارا سسٹم ہیک ہو جائے ہاں تو کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں خدا نہ خواستہ دنیا کا جتنا بڑا بینک ہے اگر وہ ہیک ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا سسٹم ہیک نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ بہترین سیکیورٹی فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، آرمی سے ریلیٹڈ ہے، وہ اور زیادہ حساس ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی جتنا حساس، جتنا مہنگا آپ کا ایکوپمنٹ ہے اتنے ہی پیسے اگر سیکیورٹی پہ لگیں تو لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حساسیت زیادہ ہے۔ بس یاد رکھیں، اب جہاں حساسیت زیادہ ہے وہاں پر آپ کو کسی ایسے نظام کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی دشمن نفوذ نہ کر سکے۔ ہاں، اور کہیں نہ کہیں آپ جا کر اس کو کلیم کر سکتے ہیں کہ میں اپنی سیکیورٹی کے ذریعے سے وہاں پہنچ چکا ہوں کہ جہاں پر اب کوئی بھی مجھے ہیک نہیں کر سکتا۔ ہاں، جہاں پر آپ کا سسٹم ہیک نہ ہو پائے، آپ اس بات کا پورا اطمینان حاصل کر لیں، وہیں سے سمجھ لیجئے کہ عصمت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
ہاں اب یہ تو ہمارے اور آپ کے دعوے ہوتے ہیں، لیکن آگے کیا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے آپ ہر وقت متوجہ رہتے ہیں، ہر وقت لوگوں کو الرٹ رکھتے ہیں کہ بھائی یہاں پر ایک سیکنڈ کی بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ آپ نے ایک سیکنڈ کی بھی اگر غفلت کی تو جو نقصان ہونے والا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اب جہاں خدا پوری کائنات کے نظام کو پہنچانا چاہتا ہو اور وہاں خدا کسی ایسے کا انتخاب کرے جو کبھی نسیان کا شکار ہو جائے، کبھی ہزیان کا شکار ہو جائے، کبھی خطا کا شکار ہو رہا ہو، کبھی شبہ کا شکار ہو رہا ہو، کبھی جادو اس کے اوپر اثر کر رہا ہو، تو یہ اگر ہم ان میں سے کسی ایک چیز کو مان لیں تو یہ ہم کبھی فیصلہ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کیا چیز ہمارے پاس غلطی سے آئی ہے، کیا چیز شبہ کی وجہ سے آئی ہے، پتہ نہیں کون سی چیز اللہ نے پہنچائی تھی، کون سی جادوگر نے پہنچائی ہے، تو ہم کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا عقل یہ کہتی ہے، اور یاد رکھیے گا اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے معصومین علیہم السلام کو ایک حص ہم سے زیادہ عطا کی ہے، پوری حص عطا کی ہے، ایک الگ حص ہے۔ اب یہ ایک الگ حص کیا ہے؟ یہ حص وہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں، قرآن نے 2 مرتبہ کہا کہ اے نبی کہو ان سے، قل انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر دکھائی دیتا ہوں، لیکن میرے اور تمہارے درمیان میں فرق یہ ہے یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے، میں وحی کو دریافت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اب یاد رکھے گا واحد مقام کہ جہاں کوئی ابہام نہیں رہتا، جہاں کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہتی، کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، وہ مقام وحی ہے۔ اب مقام وحی سے نیچے بندہ جتنا مرضی اوپر چلا جائے، کہیں نہ کہیں ابہام، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انحراف کی جگہ باقی رہتی ہے۔ لہذا واحد مقام کہ جہاں پر کوئی ابہام، کوئی کوئی شک اور شبہ نہیں رہتا، وہ مقام وحی ہے۔ اب یہ مقام وحی پیغمبر کے لیے اللہ نے بیان کیا، یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر کے بعد، اب یہ وحی ہے جس کی وجہ سے پیغمبر تمام فرشتوں کے ساتھ ارتباط میں آتے ہیں، نازل ہوتا ہے فرشتہ، تو واحد انسان کہ جو وحی کی حص رکھتا ہے وہ فرشتے کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں آ سکتا ہے۔ لیکن اگر پیغمبر کے بعد کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جو فرشتے سے کنیکٹیوٹی میں آتا ہو، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کبھی بھی فرشتے کو نازل کرنا زمین پر بیکار ہو جائے گا، اس کا کوئی فنکشن نہیں رہے گا۔ اس کو بھی میں عام طور پہ بچوں کو اسی لینگویج میں سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ بھائی اگر کسی موبائل کے اندر وائی فائی ہی نہ لگا ہو، ہاں کوئی موبائل ایسا ہو کہ جس کے اندر وائی فائی نہ پایا جاتا ہو، اور آپ اس کے بعد یہ کہیں کہ بھئی اس کے اندر فلاں فائل ڈاؤن لوڈ کر دو، ہاں تو آپ کہیں گے کہ قبلہ جب اس کے اندر وائی فائی ہی نہیں ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو سکے، تو فائل آپ کے موبائل پہ کبھی بھی ڈاؤن لوڈ نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ ضروری کیا ہے؟ ضروری ہے کہ پہلے آپ کے موبائل کے اندر وائی فائی ہو، آپ کا وائی فائی ہوگا، انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوگا تو فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ لیکن اگر وائی فائی نہیں آپ کے ڈیوائس میں تو پھر کوئی بھی طریقہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بات کے مسئلے ہیں کہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، کسی کیبل کے ذریعے سے لگا کر اس کے اندر ڈالیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ کبھی بھی ڈائریکٹلی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو اس سے کنیکٹ ہونا ضروری ہے۔ تو اتنی سی بات تو مجھے وائی فائی میں سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن خدا اوپر سے فرشتہ بھیج رہا ہو اور یہاں فرشتے سے کوئی کنیکٹ ہونے والا زمین پر موجود ہی نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اب پیغمبر کے بعد یا تو یہ مانو کہ کوئی فرشتہ زمین پر نہیں آ رہا، اور اگر کوئی فرشتہ زمین پر نہیں آ رہا تو پھر شب قدر میں تمہاری عبادتوں کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ جس شب قدر کے لیے تم محنتیں کر رہے ہو اسی شب قدر کے لیے اللہ فرما رہا ہے ایک آدھ فرشتہ نہیں، تنزل الملائکۃ والروح، سارے فرشتے حتی روح کو بھی اللہ تبارک و تعالی زمین پر نازل کرتا ہے، اور صرف پکنک منانے کے لیے نہیں، اس لیے نہیں بھیجتا کہ جاؤ فرشتوں ذرا زمین پہ تھوڑی سی پکنک منا کر آ جاؤ، نہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اپنی اجازت سے بھیجتا ہے، تمام امر کے ساتھ بھیجتا ہے۔ اب تعجب یہ ہے کہ فرشتے سارا امر لے کر زمین پر آئیں اور زمین پر کوئی صاحب امر موجود ہی نہ ہو جو ان سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اجل فرجہ،
جو ان سے امر کو وصول کر سکا، لہذا یہ نہیں ہو سکتا. بس اس کا مطلب ہمیں ماننا پڑے گا کہ کم از کم کوئی ایک صاحب امر ہونا چاہیے کہ جو یہ سارے کا سارا امر لے سکتا ہو. لہذا کبھی انشاءاللہ حقیقت وحی پر بحث کریں گے تو وہاں پر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ وحی بنیادی طور پر اس عالم دنیا، اس ورلڈلی مٹیریل جو عالم ہے، مٹیریل کا جو عالم ہے، اس عالم کا عالم ملکوت کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے. وحی صرف پیغام بھیجنے کا نہیں ہے، وہ وحی کا ایک خاص سٹیپ ہے، ایک خاص مقام ہے جس کو وحی ارسالی کہتے ہیں. وحی ارسالی جب آتی ہے تو رسول آتا ہے. جب تک وحی رسالی ہے تب تک رسول آئے گا، تب تک نبی آئے گا. جب وحی ارسالی کو بھیجنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی تو نبوت بھی ختم ہو جائے گی، نبوت اس کے بعد نہیں ہوگی. لیکن کیا وحی رسالی کے بعد عالم ملک اور ملکوت کے رابطے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے؟ تو نہیں ختم ہوتی. بس جب تک اس رابطے کی ضرورت ہے یقیناً کوئی معصوم، کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو وحی کے ذریعے سے ان دونوں عالموں کو آپس میں رابطے میں رکھے. لہذا اگر یہ بات آپ کو یہاں پر وحی کا کم از کم یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے کہ عالم ملک اور ملکوت کے درمیان میں کنیکٹیوٹی اسی وحی کے ذریعے سے ہے. ہاں اب یہ بالکل دوبارہ سے مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ اپنے انٹرنیٹ کے عالم کے، جس کو آپ ورچوئل ورلڈ کہتے ہیں، اس ورچوئل ورلڈ کے ذریعے سے آپ کوئی ادارہ کنٹرول کر رہے ہیں. مثلا فرض کریں کہ آپ کسی بینک کے سسٹم کو ورچوئلی کنٹرول کر رہے ہیں، تو وہ جو سرور درمیان میں ہے وہ کام کرتا ہے آپ کی کنیکٹیوٹی کا کس کے ساتھ؟ آپ کے ورچوئل ورلڈ کو، اور اس کی جو فزیکل ورلڈ ہے اس کو کنیکٹیوٹی دیتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے یہ سرور ڈاؤن ہو جائے کیا ہوگا؟ پورے کا پورا نظام آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. اب آپ سوچیں اس سے زیادہ حساس طریقے سے، اس سے زیادہ حساس طریقے سے عالم ملکوت عالم ملک کو کنیکٹ کرتا ہے. اسی حساسیت کو بیان کے لیے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عندہ مفاتیح الغیب، اللہ کے ہاتھ میں غیب کی چابیاں ہیں. ہاں ان کے ساتھ کیا کرتا ہے اللہ؟ پورے عالم ملک کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. کس حد تک؟ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. یہ جو عالم ملک سے، ملکوت سے عالم ملک کی کنیکٹیوٹی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے کہ حتی ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کو معلوم ہوتا ہے. یہ معلوم ہونے کا معنی کیا ہے کہ حتی اس پتے کے گرنے کی بھی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ عالم ملکوت کے ذریعے سے ہے. اب اتنی باریک لیول پر جا کر اللہ نے جب یہ کنیکٹیوٹی آپ کو سمجھا دی، اور اب کوئی ایک لحظے کے لیے سوچے کہ یہ جو کنیکٹیوٹی ہے عالم ملک اور ملکوت کی، یہ ایک لحظے کے لیے منقطع ہو جائے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دنیا کا اس حساسیت کے ساتھ آپ اس مقام پر جا کر دیکھیں، اگر یہ کنیکٹیوٹی ایک لحظے کے لیے بھی ختم ہو جائے، اسی لحظے میں پوری کی پوری کائنات ختم ہو جائے گی. ایسا ہی. اسی لیے آپ غور کیجئے گا ائمہ نے کیا فرمایا کہ زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی. کبھی بھی. کیوں نہیں کہا؟ ایک لحظے کے لیے بھی یہ حجت اگر زمین پر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ، سب کچھ کے ساتھ ختم ہو جائے گی، نابود، ایک لحظے میں نابود ہو جائے گی. تو اس روایت کے ذریعے سے معصوم یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ عالم ملک اور ملکوت کے درمیان میں جو کنیکٹیوٹی ہے وہ معصوم کے وجود کی وجہ سے ہے. بس اگر اس وقت عالم ملک موجود ہے تو حجت خدا کا زمین پر موجود ہونا ضروری ہے. کنیکٹیوٹی ہے جس کے وجود کے ذریعے سے کنیکٹیوٹی ہے. لہذا یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنا تمام نظام انہی کے ذریعے سے جاری رکھا ہوا ہے. اور لازمت ہے جب ان کے ذریعے سے جاری رکھا ہوا ہے تو یہ وہ ہیں کہ جو مشیت خدا کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے. کمال معصومین کا سب سے بڑا یہ درجات جو معصومین کے بلند ہیں وہ کیا ہیں؟ اب آپ سوچیں کہ جو اس لیول پر ہو کہ اس کی ذات کی وجہ سے پورا عالم ملک ٹھہرا ہوا ہے، بس اس کے لیے ایک ابرو کا اشارہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے اختیار میں کیا کیا ہوگا؟ یہ تو مجھے اور آپ کو دکھانے کے لیے معصوم بتا رہا ہے کہ اگر میں انگلی کا اشارہ کر دوں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ سکتا ہے. میں انگلی کا اشارہ کروں تو چاند تو ٹکڑے ہو سکتے. کیا سمجھانا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے؟ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری طاقت ہمارے پاس موجود.
یہ ساری طاقت ہوتے ہوئے جو ان میں سے کسی ایک طاقت کو بھی اپنے ذاتی استعمال میں نہ لائے. معصوم کے لیے سخت امتحان ہے. یہ امتحان سخت ہے کہ جو پوری کائنات کے اوپر اس طریقے سے دسترس رکھتا ہے. ہاں اب سوچیں اس کے سامنے اس کے اکبر کو نیزہ مار دیا جائے. شاید یہ مراتب اپنی جگہ سنگین ضرور ہیں، لیکن میں کبھی کبھار واقعاً اس منزل پر آ کر جب میں جناب امام سجاد کو سوچتا ہوں تو واقعاً میری عقل کام نہیں کرتی. اس لیے کہ امام حسین کا جو بھی مرتبہ ہم نہیں درک کر سکتے، لیکن جو بھی مرتبہ آپ کے ذہن میں ہے، ہاں یہ سید الشہداء کا مرتبہ ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی جیسے ہی میرے مولا کا نام آتا ہے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا ہے. اب ایک مرتبہ انسان تصور کرے واقعاً، یعنی کربلا کے اسرار میں سے یہ سر ہے. یہ جو مصائب بیان ہو گئے نا عزیزوں، جو بیان ہو گئے، ابھی بھی البتہ بہت سارے مصائب ایسے ہیں، البتہ شاید یہ ہماری کوتاہی ہے، بہت سارا مصائب ابھی ایسا ہے جو ممبر سے پڑھا نہیں گیا. یقین کریں ابھی کافی سارے مصائب کا مرحلہ ایسا بھی ہے جو ممبر سے ابھی تک پڑھا نہیں گیا. اور میں تعجب کرتا ہوں کہ پورا مصائب پڑھا نہیں گیا اور بعض لوگ مصائب میں کچھ انحرافی مسائل کی طرف چلے جاتے ہیں. ضرورت نہیں ہے. واقعاً جو گزر گئے، جو تاریخ میں آ گیا ہے، اگر وہی بیان ہو جائے تو قلب مومن برداشت نہیں کر سکتا، نہیں برداشت کر سکتا. جو بیان ہو گیا، فرمایا کہ جو بیان ہو بھی گیا ہے نا، یہ تمہاری آخری سکت ہے، یہ آخری وسعت ہے. اس سے آگے کا مصائب چونکہ ہمارے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم سننا برداشت کر سکیں. لہذا یہ سوال ہیں میرے ذہن میں، یہ سوالات رہے کہ جب دو معصومین شاہد کربلا ہیں، تصور کریں دو معصومین، اور واقعاً ان معصومین کے صبر کو ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے. ایک امام سجاد اور ایک امام محمد باقر علیہ السلام. ان تمام یہ ہماری کوتاہیاں ہیں. ہم نے کربلا کو جب بھی بیان کیا ہے، عام طور پر آپ سوچتے ہوں گے امام باقر کا ہم نام نہیں لیتے، ظلم ہے امام باقر کے ساتھ. کیوں؟ امام چاہے بچہ ہو امام ہوتا ہے، اس کا شعور کامل ہوتا ہے. امام سجاد علیہ السلام جو درک کر رہے ہیں وہی سارا کچھ امام باقر درک کر رہے ہیں، اسی منزل پر ہیں، اسی کیفیت کے ساتھ ہیں. ان دو اماموں نے جو چیز برداشت کر لی واقعاً تعجب ہوتا ہے. ورنہ کوئی سید الشہداء کو گھوڑوں تلے رونتا ہوا دیکھیں ہم نہیں برداشت کر سکتے. واللہ برداشت، یہ لفظ سنگین ہے ہمارے لیے. مجھے واقعاً تعجب ہوتا ہے کہ جب 11 محرم کو ان دونوں اماموں نے گودال کو دیکھا ہوگا، خدا جانے وہ قلب کیسے برداشت کر رہا ہوگا. یہ تحمل، اسی طرح سے یہ مرحلے ہیں. شاید ان مرحلوں کو ہماری اور آپ کی وسعت فہم کے ساتھ کنٹرول کیا گیا، ورنہ نبی کی بیٹیوں کو بازاروں میں اور درباروں میں دیکھ لینا یہ آسان نہیں ہے عزیزوں، آسان نہیں ہے. تاریخ بڑے عجیب الفاظ لکھتے ہیں. شاید امام سجاد کے مقامات کو ظہور دینا ہے. شاید آخر دم ہے امام حسین کا، ریت پر پڑے ہوئے ہیں، سر سے لے کر پیر تک سارا مقام زخمی ہے، اور حضرت اس قدر نڈھال ہو چکے ہیں کہ اب ریت پر بے سود پڑے ہوئے ہیں امام حسین. راوی کہتے ہیں حضرت کی سانس بھی اس قدر ضعیف ہو گئی ہے کہ اب کچھ فاصلے سے نظر نہیں آ رہا کہ امام حسین سانس لے رہے ہیں یا نہیں، لیکن بس تلوار کے قبضے پر حضرت کی گرفت مضبوط ہے. اس گرفت کی وجہ سے یہ بزدل نزدیک نہیں آ پا رہے امام حسین کے، ڈر رہے ہیں امام کے پاس آتے ہوئے. کسی نے پوچھا، شمر نے پوچھا جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا نہیں پتا حسین زندہ ہیں یا نہیں.
کیسے پتہ لگے گا؟ کہا کہو کہ ہم خیموں پر حملہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ جملے دہرائے گئے کہ چلو خیمے پر حملہ کرتے ہیں، تاریخ نے دیکھا امام حسین نے اپنی ساری قوت کو جمع کیا، تلوار کا سہارا لے کر اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، آواز دے کر کہا تمہاری جنگ مجھ سے ہے، خبردار میرے حرم کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھنا۔ ارے حسین اپنی آخری منزل پر بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے، خدا جانے سید سجاد صبر کی کس منزل پر ہے، اپنی امامت کی پہلی منزل پر آنکھیں کھول رہا ہے تو شہزادیوں کو سربراہ نہ دیکھ رہا ہے، خدا جانے گا۔ سید سجاد کس منزل پر ہم نہیں معلوم، خدا جانے کی کیا منزل ہے، کون سا مقام ہے یہ۔ سید سجاد ان تمام مراحل سے اپنے آپ کو گزار رہے ہیں، تمام مراحل، شام کا دربار و بازار، اور آخری منزل وہ ہے کہ جو شام میں پیش آنے والی ہے۔ شاید سید سجاد کے نصیب میں ہی لکھا ہوا تھا کہ 4 سالہ سکینہ کا جنازہ قبر تک پہنچا ہے، لیکن کس قدر سنگین ہے منزل حضرت ہے، سوچے انسان، تصور کرے امام سجاد کے لیے۔ جب میں زندان میں حضرت سجاد کے ہاتھوں پر 4 سالہ سیدہ کا لاشا پڑتا ہوں، میرا خیال مجھے خود بخود بقیہ کی اس تاریکی میں، مدینہ کی اس تاریکی میں لے کر جاتا ہے جب حضرت امیر کے ہاتھ پر جناب سیدہ کا جنازہ تھا۔ تاریخ کہتی ہے قبر کے قریب پہنچ کر علی اتنا روئے کہ ایک مرتبہ 2 ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے، حضرت نے ہاتھوں کو پہچانا اور سلام کر کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر فرمایا یا رسول اللہ آج امانت واپس کرنے آیا ہوں، لیکن اس کیفیت کے ساتھ کہ امانت لی تھی تو سالم تھی، آج لوٹانے آیا ہوں تو جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم امام سجاد نے جب جناب سکینہ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہوگا، عجب نہیں کہ حسین کے ہاتھ بلند ہوئے ہوں، امام سجاد نے رو کر کہا ہو بابا امانت لے تو لی تھی لیکن اب جب پلٹا رہا ہوں تو خدا جانے کہاں کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ لیکن شہزادی کی شہادت باعث بنی ہے کہ ایک مرتبہ حکم ملا، ایک مرتبہ رہائی ہوئی ہے، اور رہا ہونے کے بعد اسی چہلم کے دن اہل بیت کربلا میں وارد ہوئے ہیں۔ جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری، حالت آنکھوں کی یہ ہو گئی ہے کہ تقریباً کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن قبر حسین کے مجاور بنے ہوئے ہیں، مسلسل گریہ اور عزاداری کر رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جب کان میں کاروان کے آنے کی آواز آئی، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آواز کی طرف چلے، قافلے کے نزدیک آ کر کہا خبردار رک جاؤ، یہ حسین کی جاگیر ہے، یہ عباس کی مملکت ہے، یہ علی اکبر کی زمین ہے، یہاں سوار ہو کر آنا ادب کے خلاف ہے۔ بس جب حسین کا نام سنا، عباس کا نام سنا، اہل حرم میں ایک مرتبہ گریہ بلند ہوا، گریہ بلند ہونا تھا۔ جابر نے ایک مرتبہ پوچھا کون آیا ہے، اتنا دردناک گریہ کرنے والے کون ہیں؟ امام سجاد آگے بڑھے، ایک مرتبہ سلام کر کے کہا چچا جابر، علی ابن الحسین، یہ سننا تھا۔ جابر نے امامہ زمین پر پھینکا، رو کر کہنے لگے مولا آپ کو پرسا دینے کے لیے آیا۔ ہاں عزیزو، کربلا چہلم الوداعی پرسا ہے۔ امام سجاد امام زمانہ کی خدمت میں ان کے اجداد کا پرسہ پیش کرنا ہے، مولا ہم آپ کو آپ کے جد کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن جب جناب جابر نے کہا، امام نے کہا چچا میں آپ سے پرسے کو قبول کرتا ہوں لیکن ایک درخواست چاہتا ہوں۔ جابر نے کہا مولا حکم کریں۔ کہا جابر، چچا جابر ذرا سا قبروں سے فاصلہ اختیار کر لیں۔
جابر نے کہا مولا کیوں؟ کہا چچا میرے ساتھ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں۔ چچا جابر آج بھی سید سجاد برداشت نہیں کرتا پیغمبر کی بیٹیوں کی آواز نامحرم کے کانوں میں جائے۔ میں کہوں گا یا جناب سجاد خدا جانے تم نے شام اور کوفہ بازار اور دربار کیسے طے کر لیے۔ بس عزیزو ایک مرتبہ جابر ہٹے، امام نے بیان کیا کربلا آ گئی۔ کربلا کا سننا تھا، شہزادیوں نے اونٹوں کے بیٹھنے کا انتظار نہ کیا، ایک مرتبہ خود کو گرایا اونٹوں سے، آگے بڑھی، قبر سے لپٹ کر رونا شروع ہوئی۔ ارے امام سجاد اپنے ساتھ سروں کو لے کر آئے ہیں، ابھی تو سید سجاد کی مصیبت کی منزل باقی ہے۔ ارے سارے سروں کو دفنا کر امام حسین کا سر لے کر روتے ہوئے گودال میں اترے، امام کی قبر پر پہنچے۔ ارے سر سید الشہداء بدن کے ساتھ وصل ہو رہا۔